ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ فرمانے کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ستون سے جو خشک کھجور کا درخت تھا نا، اس سے پشت مبارک لگا کر خطبہ فرماتے تھے۔ ایک دن ایک انصاری عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ انصاری اپنے غلام سے جو بڑھائی کا کام جانتا ہے، آقا کے لیے ایک لکڑی کا منبر بنوانا چاہتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہ سن کر وہ عورت چلی گئی اور 2-3 روز کے بعد 3 سیڑھی کا منبر بنوا کر لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدیمی لکڑی کو چھوڑ کر منبر پر جلوہ فرما ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا ہی عرصہ خطبہ فرمایا تھا کہ اس خشک ستون سے رونے کی آوازیں آنے لگی، ہچکیاں لینا اور سسکیاں بھرنا اور چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا اس نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستون کے رونے سے بے چین ہو گئے، سبحان اللہ، اور منبر سے اتر کر اس رونے والے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جان کھو دینے والے ستون کے پاس آئے، اسے خاموش کروایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ستون، تیرا کیا مطلب ہے؟ تو کیوں روتا ہے؟ تو ستون نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رونے کا سبب جان دینے کا باعث محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کمر مبارک لگا کر خطبہ فرماتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال اور حبیب رب العالمین کے وصال سے مشرف رہا کرتا تھا، مگر اب میری کم نصیبی محرومی قسمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر منبر پر اجلاس فرمانے تشریف لے گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ستون، اگر تو چاہے تو اللہ تجھے دنیا میں سرسبز کر دے گا، جہاں تیرے پھل اولیاء اللہ کھائیں گے۔ تو اس ستون نے بتایا کیا عرض کیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہی بات پسند کرتا ہوں جس کی بقا ہمیشہ رہے۔ میں فانی بقا کو پسند نہیں کرتا، بلکہ مجھے آخرت کی زندگی ملنی چاہیے جہاں میرے پھل اولیاء اللہ کھائیں۔ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ درخت عاشق رسول تھا، اس لیے اس نے پھلوں کا ولیوں کو، نبیوں کو کھلانا پسند کیا۔ یہ درخت بھی عاشق تھا، اولیاء اللہ بھی عاشق خدا ہوتے ہیں۔ سچ ہے کہ ہر چیز اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، ہمیں بھی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔